سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قد كان لكم آیۃ فی فئتین التقتا، تحقیق تمہارے لیے اس میں ایک نشانی ہے دو گروہوں کے واقعہ میں، التقتا جو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان تھے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ وہ کافر لوگ تھے، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، یہ کافر لوگ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے ان سے دو گنا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد سے جس کی چاہتے ہیں تائید کرتے ہیں، قوت دے دیتے ہیں جس کو چاہتے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اولو الابصار، عقل مند کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں سے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کافر لوگ عن قریب مغلوب ہوں گے، اور دنیا کے اندر تو یہ مغلوب ہوں گے اور آخرت کے اندر ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ضمن کے اندر آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر اس مثال کو، اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کا پس منظر وہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل ایمان غزوہ بدر سے واپس ہوئے تو کفار نے، یہ یہود نے کہا کہ تم بڑے اترا رہے ہو، تمہارا پالا ایسے لوگوں کے ساتھ پڑا جو نا تجربہ کار تھے، تمہارا جب واسطہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ پڑے گا نا پھر بتانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن کے اندر یہ ساری آیات کیا ہیں اتاری ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ یہود جو مدینہ منورہ کے اندر آئے، ان کے آنے کا سبب کیا تھا اور کیسے آئے، اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی تاکہ ان کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر سمجھ میں آ جائے، پھر ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرات
مفسرین مورخین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یمن کے جو بادشاہ تھے ان کو تبع کہا جاتا تھا، تبع، جیسا کہ روم کے بادشاہوں کو قیصر، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ اور حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا ہے، ویسے ہی یمن کے بادشاہوں کا لقب یہی تھا، تبع۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش سے کم و بیش 1000 برس پہلے یہی یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جس کو تبع کہا جاتا تھا، وہ اپنے ایک لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین سے گزر رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کا نام ابو کریب اسعد بن ملئی کرب اس کا نام تھا۔ یہ انتہائی نیک اور صالح قسم کا بادشاہ تھا، اور اس کے ساتھ جب یہ یہاں سے اس مدینہ منورہ کی سرزمین سے گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ اس وقت کے 400 بڑے بڑے علماء کرام بھی اس کے ساتھ تھے۔ اب جب وہاں سے وہ گزرے تو جو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے انہوں نے آپس میں ایک بات کی، مشاورت کی کہ یہ وہی سرزمین لگ رہی ہے کہ جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبعوث ہونا ہے۔ تو اب جب بادشاہ وہاں سے جانے لگا تو انہوں نے آ کر بادشاہ کے حضور یہ بات ذکر کی کہ آپ جائیں، ہم یہاں سے نہیں جانے والے، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ تو اس نے وجہ پوچھی کہ بھئی تم کیوں نہیں جانے لگے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے جو اپنے صحیفے، اپنی کتابیں سابقہ کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ نبی آخر الزمان جو آخری نبی آئیں گے وہ اسی سرزمین کے اندر آئیں گے، اور اس کی علامات ہمیں یہاں پر لگ رہی ہیں۔ جو علامات ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر ہم موجود اس کو پا رہے ہیں، لہذا ہم یہاں نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ ان سب کے لیے 400 لوگ تھے، جتنے ان سب کے لیے مکانات تیار کروائے کہ تم ادھر ہی رہو، یہ تمہارے لیے مکان ہے، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے ایک مکان بھی کیا کر دیا، تعمیر کروا دیا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک خط لکھا۔ بعض راہ فرماتے ہیں کہ وہ عام نثر کے اندر تھا، اور بعض راہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے اندر تھا، کیا کہتے ہیں، اپنا اشعار کی صورت میں تھا۔ بہرحال اشعار کی صورت میں ہو تو اس نے یہ خط، اس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کاش کہ میری عمر اتنی ہوتی کہ جتنی آپ کی عمر جس عمر کے حصے میں یا جس زمانے کے اندر آپ نے مبعوث ہونا تھا اتنی میری لمبی عمر ہوتی، میں آپ کا ساتھ دیتا۔ اگر آپ کے کوئی دشمن آپ کے ساتھ لڑتے تو میں ان کے مد مقابل ہو کر آپ کے ساتھ لڑائی کرتا، آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑائی کرتا، اور اس طریقے سے کاش کہ آپ اس طرح عقیدت بھرا اس نے ایک خط لکھا، اور کہا کہ اب اگر چونکہ آپ نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کے اوپر کیا ہے، ایمان لے کر آ رہا ہوں۔ یعنی 1000 برس پہلے ہی اس نے کہہ دیا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، چونکہ میں آپ کی عمر تک تو نہیں یقیناً پہنچ سکوں گا، لیکن میں آپ کے اوپر کیا ہے، ایمان لے کر آ رہا ہوں۔ اور اس طریقے سے اس نے وہ خط لکھا کر اس کو بند کر دیا، اور ان علماء میں سے ایک کے ذمہ لگا دیا کہ یہ خط اپنے پاس رکھ لو، اگر تمہاری زندگی کے اندر آگے تو تم یہ خط دے دینا، اگر نہ ہے تو اپنی نسل اور اپنے اولاد کے حوالے کر دینا۔ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ پھر خط نسلاً بعد نسلاً چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ بہرحال اب یہ یہود اس طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر آئے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جناب اس طریقے سے یہ لوگ آئے۔ لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کافی گیپ تھا، وہ تو چلے گئے ان کے بڑے، بعد میں جو ان کی نسل آئی وہ اس طریقے سے بگڑتے ان کے اندر ضد، تعصب اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے وہ کچھ اور ہی رخ اختیار کر گئے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اندر اب پھر یہود کے 3 بڑے قبائل رہ گئے، 3 بڑے قبائل۔
ایک ان میں سے یہ بنو قینقاع اور ایک جناب بنو نذیر اور تیسرے نمبر پر بنو قریظہ، یہ 3 گروہ وہاں پر رہ گئے۔ اور بعد میں ظاہر ہے ایک عرصے تک لوگ رہتے کرتے، پھر کوئی کہیں منتقل ہو گیا، کہیں منتقل ہو گیا، کوئی کس طریقے سے، اور اصلاً تو ان کی آبادی تو نہیں تھی نا، اصلاً تو یہ کہیں سے آئے تھے، آؤٹ سائڈر تھے، یہاں کے رہائشی تو اوس اور خزرج کے 2 بڑے قبیلے تھے جو کفار تھے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ یہ اقلیت کے اندر تھے اور اوس اور خزرج اکثریت ہونے کی وجہ سے ان کی آپس میں کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا اور وہ ان پر ظلم و ستم کرتے، تو یہ یہود جو تھے یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار رہے ہو نا، لیکن ایک وقت آئے گا، نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے اور ہم اپنے ظلم کا بدلہ دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ان پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ وقت گزرتا گیا اور اس طریقے سے بعد میں آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے پھر ضد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ پھر آخر کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہود کا مدینہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر ان کا ہولڈ ہو گیا، ان کا ہولڈ، ان کی ایک مناپلی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ قوت کے اندر زیادہ ہوئے، انہوں نے اپنے بڑے بڑے جناب قلعے نما مکانات تعمیر کرائے، اسلحہ ان کے پاس زیادہ، تعلیم ان کے پاس کیا ہے زیادہ، مارکیٹ کے اوپر، تجارت کے اوپر ان کا کیا ہے قبضہ، اور پھر اس حد تک ان کی یہ مناپلی اور ان کا یہ ہولڈ ہو گیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پھر اوس اور خزرج اس حد تک نیچے آ گئے تھے کہ اگر یہ ان میں سے کسی کی شادی بھی کرنا چاہتے تو وہ یہ یہودیوں سے پوچھتے تھے، اگر وہ اجازت دے دیتا تو وہ اپنے بچے اور بچی کی شادی کر دے۔ مثلا اگر کسی جگہ پر انہوں نے اپنی بیٹی کا یا لڑکے کا یا لڑکی کا کہیں رشتہ طے کر دیا، کہیں بات کر رہے ہیں، تو وہاں کا جو سیٹ ہوتا تھا بڑا یہودی اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو جا کر بتاتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کی، لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کرنی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اگر وہ کہہ دیتا ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کر لو، بس ٹھیک ہے، مناسب ہے، تو وہ رشتہ کر لیتے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ قیل و قال کر لیتا کہ نہیں یہ نہیں ہے، ایسا ہے، یوں ہے، فلاں ہے، یہاں نہیں ٹھیک، تو مجال ہے کہ وہاں پر وہ شادی کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اس حد تک وہ ان کے زیر اثر آ گئے تھے کہ اگر انہوں نے سفر پہ جانا ہوتا تھا کسی جگہ تجارت کے لیے یا ویسے بھی جانا ہوتا تو وہ کسی بڑے یہودی سے اجازت لے کر کیا ہے جاتا، یعنی اس حد تک ان کا اثر و رسوخ وہاں پر آ چکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو ان کا بیک گراؤنڈ تھا اور اس طریقے سے ان کی یہ صورتحال آ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یہود کو بلوایا اور یہود کو بلوا کر ایمان کی، اسلام کی کیا دی، دعوت دی، ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ اب جب یہود کو دعوت دی نا تو وہ یہود کو بتایا کہ یہ اس طریقے سے یہ چیزیں آپ ایمان لے کر آئے، آپ تو اپنی کتابوں کے اندر میرے متعلق لکھا ہوا پا رہے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے، اور تمہارا آنے کا بیک گراؤنڈ سارا مطلب بتایا۔ اب جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو ان میں سے ایک بڑا پادری ان کا کعب بن اشرف یہودی، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا تھا، اس نے وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اب ہمیں جناب اعلیٰ ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو، تم نے جناب اعلیٰ ان کے ساتھ لڑائی کیا کر لی، اب ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو، تمہارا پالا نہ تجربہ کار لوگوں سے پڑا ہے، اب ہمارے ساتھ جب تمہارا پالا پڑے گا نا تمہیں پتہ چل جائے گا، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیا کہتے ہیں ان کو یہ مثال جو واقعہ بدر کے اندر پیش آیا، یہ بتا کر ان کو کیا ہے عبرت دلانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ، اپنی طاقت اور قوت کے اوپر گھمنڈ مت کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جس کے شامل حال ہو جائے۔ اب یہ جو واقعہ غزوہ بدر کے اندر ہوا وہ اس آیت مبارکہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا، انشاءاللہ عزیز کل کے درس کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔